ایک اور چیز ہے جو ہمارے یہاں سے باہر ملک انسان رہتا ہے, آدمی رہتا ہے, وہ آن لائن نکاح کرے گا, اس کے بعد وہ ایک دفعہ آئے گا اور اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے گا, اور وہ عورت وہاں بیٹھی رہ جاتی ہے, اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ باہر گئی تو وہ وہاں شخص ہے ہی نہیں, یا اس کی, یا اگر ہے تو اس کی کوئی دوسری شادی ہوئی, اس کی دوسری شادی ہوئی ہے, بچے ہیں. آن لائن نکاح کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا اس کی شرط ہیں؟ آن لائن نکاح کی بھی وہی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارے نارمل نکاح کی ریکوائرمنٹس ہیں, کہ دونوں پارٹیز کا کنسنٹ ہونا چاہیے, وٹنس ہونے چاہیے, دے شوڈ بی آف ایج, ڈاور شوڈ بی ڈیسائیڈڈ, جو حق مہر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہو, اور سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کہ نکاح رجسٹرڈ ہونا چاہیے. نکاح ود ان آفٹر نکاح ہو گیا 30 دن کے اندر یونین کونسل سے رجسٹر کرائیں, اور اس کے بعد یونین کونسل کا جو آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ملے گا وہ نادرا میں جا کے رجسٹر کرائیں. یہ چیز جب مس آؤٹ ہوتی ہے تو آبویسلی بات ہے کہ آگے اور ریزنز بن جاتے ہیں یا آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن جس نے فراڈ کیا ہے, اگر کوئی دوسرا فراڈ کر رہا ہے, ہم نے رجسٹر کروا بھی لیا, تب کیا فرق کیا پڑے گا؟ پکڑیں گے کوئی کیسے؟ فرق تھوڑی پڑے گا. آسان ہو جائے گا. پکڑیں گے کیسے اور کون, اگر انٹرنیشنلی کوئی فراڈ کر رہا ہے تو اس نکاح کو آپ میک شور کریں کہ جس کنٹری میں وہ ہیں, جس جو بھی لڑکا لڑکی, ان کی ایمبیسی میں بھی کرائیں, اور وہی ویزا بھیجیں تو ہی آپ ان کے ساتھ جائیں. اور یہ دیکھیں, یہ بہت زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس میں؟ بالکل لوگ سفر کرتے ہیں, اور آن لائن نکاح کی جس طرح بتایا وکیل صاحبہ نے کہ اس طریقے سے آن لائن نکاح ہو سکتا ہے, اور یہ کنڈیشنز ہیں. اچھا, یہ آن لائن نکاح سے پہلے ایک شرط تھی نکاح کی جو کہ مذہب بھی کہتا تھا اور پاکستان کا قانون بھی کہتا تھا, کہ ایک مجلس میں یعنی کہ ایک سٹنگ میں دولہا اور دلہن کا ہونا ضروری تھا اس سے پہلے, جب تک یہ آن لائن نکاح کے کانسیپٹس نہیں تھے. اچھا, یہ پاکستان کی جو قوانین ہیں وہ بھی آپ کو اسی پہ آپ کے پاس یہ شرط ہوتی ہے کہ جی ایک مجلس میں, جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ مجلس کا مطلب یہ کہ اس گیدرنگ میں دولہا کا بھی اور دلہن کا بھی ہونا ضروری ہے. شریعت بھی آپ کو یہی کہتی ہے کہ اس ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. اچھا, آن لائن کے بعد جو قوانین ہیں, چاہے وہ پاکستان کے قوانین ہو یا شرعی قوانین, اس کے اندر ایک شرط اور بھی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں, اور وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, کہ دولہا کے وکیل اور گواہوں کو دلہن کے پاس اگر آن لائن نکاح ہو رہا ہے, اور دلہن کے وکیل یا گواہوں کو دولہا کے پاس ہونا چاہیے. ہاں, تو وہ وہاں پر ہوں, کہیں اگر یوکے کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, تو پاکستان کے اندر جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی رشتہ دار, کوئی جاننے والا اس لڑکی کے پاس موجود ہو ایجاب اور قبول ان دو فرائض کے لیے. بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے, بالکل پوائنٹ ہے. دیکھیں, اگر آپ کا میں اپنی کسی بچی کا یا اپنے کسی بچے کا نکاح کر رہا ہوں, اور وہ آن لائن نکاح ہو رہا ہے, وہ برطانیہ میں ہو رہا ہے, یا وہ امریکہ میں ہو رہا ہے, یا وہ کینیڈا میں ہو رہا ہے, اور میرا کوئی حبیب, میرا کوئی جاننے والا, میرا کوئی دوست, میرا کوئی رشتہ دار وہ وہاں پہ موجود ہے, تو وہ بتا سکتا ہے, اس کی کنڈیشن بتا سکتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, اس کی ایبلٹی ڈس ایبلٹی بتا سکتا ہے. اوتھینٹک کیس ہو جائے گا, مطلب کہ چلو ٹھیک. اچھا, یہ آپ کو پاکستان کا قانون بھی آپ کے اوپر رائج کرتا ہے. اچھا, لوگ کیوں نہیں کرتے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آن لائن نکاح کا تو شوق چڑھا ہوا ہے, آن لائن نکاح کی ضروریات, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کے قوانین کیا ہیں, وہ اسٹڈی نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. اچھا, جتنی بھی یہ میٹریمونیل سائٹس کا آپ لوگ بڑی دیر سے ذکر کر رہے ہیں, کیا یہ یہاں پہ ایک کالم نہیں لگا سکتے کہ آن لائن نکاح کی کیا کیا تقاضے ہیں؟ نہیں لگاتے, نہیں لگاتے. ہم بھی تو جاہل ہیں نا, پڑھنا ہی نہیں چاہتے, ہم بھی تو جاننا کریں. آج ہم نے یہ بات کی تو شاید لوگوں کو سمجھ میں آئے گی, اور وہ لوگ شاید تصدیق کر لیں گے اس کی, یا وہ کالم ڈھونڈیں گے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے آپ کی ویب سائٹ پہ. آپ دیکھیں نا, دنیا کا ہر مذہب آپ کو ایک ایسی بانڈنگ دیتا ہے, چاہے کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا, وہ آپ کو ایک ایسی بانڈنگ دیتا ہے کہ آپ فراڈ سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ایک ایسا حصار آپ کے گرد ہوتا ہے. وہ آپ کے گواہان اور وکیل کی جو ضرورت ہے, اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ گواہ جانتا ہو کہ یہ شخص وہاں رہتا ہے, یہ کرتا ہے, اس کا یہ مہر ہے, اور یہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور ان دونوں کی رضامندی ہے. بات یہ کہ آپ میٹریمونیل میں اگر جاتے ہیں یا میچ میکنگ میں جاتے ہیں, کسی ایپس کے تھرو اپنا پروفائل وغیرہ بھیجتے ہیں,
لیکن پرسنلی آپ کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں انسا، جب آپ نے سٹارٹ کیا 1 سال ہوا، پھر آپ کہہ رہی ہیں میں نے تھوڑا سلو کر دیا ہے، یہی وجہ آپ نے کہا بتائی فیک پروفائلز. اب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کسی کو صحیح بھی بتا رہی ہیں، آن لائن دکھا رہی ہیں، تو کیا ان میں بھی ٹینشن ہے؟ بالکل انویسٹیگیٹ ضرور. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف ایکسچینج کر سکتے ہیں، ہم ملوا سکتے ہیں، میٹنگز کروا سکتے ہیں، لیکن آپ نے تصدیق خود کرنی ہے کہ واقعی جو ہے جو یہ بتا رہے ہیں کیا وہ چیز صحیح ہے نہیں ہے. اپنے طور پر انویسٹیگیٹ ضرور کریں. اور یہ پاکستان میں فراڈ نہیں ہے بلکہ باہر بھی ہے، کیونکہ میں ٹیرو کا کام بھی کرتی ہوں اور اسی لیے میں میچ میکنگ میں آئی تھی، کیونکہ میرے پاس بچیوں کی شادیوں کے ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. لڑکیاں خود اتنی پریشان ہو گئی ہیں کہ وہ ایپس کے تھرو جاتی ہیں کہ جلد سے جلد ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. بالکل. اچھا، میری ایک کلائنٹ ہے آسٹریلیا میں، شادی شدہ، بچوں کی ماں، ڈیورس ہی ہوئی اور اس نے جو ہے نا جرمنی میں کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے ینگ لڑکا اس سے نکاح کیا. ینگ لڑکیوں کی کیوں اٹریکشن میں آ رہی ہیں یہ خواتین؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. ینگ لڑکے کیوں؟ نہیں، ینگ لڑکوں کا تو میں سمجھ گئی ہوں نا کہ ان کو یہ کہ شاید ہمیں پیسہ مل جائے گا، جو سچی بات ہے. بیوقوف بناتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ سٹوری کمپلیٹ جو ہے نا. ہاں، وہ جرمنی میں، لڑکا پاکستانی تھا لیکن وہ جرمنی میں سیٹل تھا اور وہ پڑھی لکھی لڑکی، آسٹریلیا، میرڈ، ظاہر ہے اتنی زیادہ میچور بندی تھی، لیکن وہ اس لڑکے نے اس کو اس طریقے سے بیوقوف بنایا ہے اور آج تک بنا رہا ہے. وہ ابھی تک وہ پھول بنی ہوئی ہے وہ خاتون، اور اس کی باتوں میں اب وہ مینٹلی اس کو اتنا ابیوز کرتا ہے. یا وہ ادھر جاتی ہے جرمنی اس سے ملنے کے لیے، کبھی کبھی 6 منتھس میں، 1 سال میں. بڑی محبت ہے کہ آسٹریلیا سے فلائٹ لے کے جرمنی جا رہی ہے. لڑکی جو ہے، وہ بندی جو ہے، وہ خاتون جو ہے، اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں، سپورٹ کر رہی ہے. یہی پوائنٹ ہے کہ وہ فائنینشلی ان کو سپورٹ کری. باہمیں اس کی کتنی گرل فرینڈز ہوں وہاں پہ. بالکل یہ بھی چیز شروع کی ہوئی ہے کرن. یہاں پہ آپ کو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے. میں نے اتنی اس کی کاؤنسلنگ کی، اتنی کاؤنسلنگ کی، لیکن وہ خاتون سمجھتی ہی نہیں ہے.